آج ہم آپ کو 15 برس کی عمر اپنی والدہ اور پاکستان کی معروف رومانوی شاعرہ پروین شاکر کو کھونے والے ان کے اکلوتے بیٹے مراد علی کی کہانی انہی کی زبانی سنا رہے ہیں، جنہیں ماں کی اچانک موت کے بعد ان کی دادی اور خالہ نے پروین شاکر کی سہیلیوں کے ساتھ مل کر پالا۔ مراد کا کہنا ہے کہ مجھے ماں کا خیال ہر وقت آتا ہے، لیکن جب کوئی تہوار ہو، خوشی کا یا عید کا موقع ہو تو اس وقت ان کی یاد زیادہ آتی ہے۔ سب لوگوں کے خاندان اکٹھے ہوتے ہیں تو کمی تو محسوس ہوتی ہے کہ میری امی میرے ساتھ نہیں ہے۔ پروین شاکر 26 دسمبر سن 1994 کو ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر وفات پا گئی تھی۔ اس وقت مراد کی عمر 15 برس تھی اور وہ او لیولز کے طالب علم تھے۔ پروین شاکر پاکستان میں ایک رومانوی شاعرہ کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہے۔ ان کی شاعری کا موضوع زیادہ تر محبت اور عورت تھا۔ پروین شاکر کا تعلق ایک ادبی گھرانے سے تھا اور وہ درس و تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ رہی اور پھر بعد میں سول سروسز کا امتحان دینے کے بعد سرکاری ملازمت اختیار کر لی۔ بی بی سی سے خصوصی بات چیت میں پروین شاکر کے بیٹے مراد علی نے بتایا کہ انہیں آج بھی 26 دسمبر کی وہ سرد صبح یاد ہے جب ان کی والدہ ایک حادثے کے باعث ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ مراد علی کا کہنا تھا کہ بارش ہو رہی تھی، امی حسب معمول تیار ہو کر آفس چلی گئی۔ تقریباً 9:30 بجے فون آیا کہ آپ کی امی کو حادثہ پیش آیا ہے، آپ پیمز آ جائیں۔ مراد نے فوراً پروین شاکر کی قریبی دوست پروین قادر آغا کو فون کیا، وہ بھی اسپتال آ گئے۔ مراد بتاتے ہیں کہ اس دن بارش ہو رہی تھی اور ٹریفک سگنل کام نہیں کر رہے تھے اور بس نے ان کی کار کو ٹکر مار دی۔ اسپتال پہنچنے پر مجھے بتایا گیا کہ جب پروین شاکر کو لایا گیا تو نبض چل رہی تھی، لیکن پھر ان کی وفات کی خبر دی گئی۔ مراد کو اپنی والدہ کے ساتھ گزرے لمحوں کی کمی آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امی جتنی بھی مصروف ہوتی، رات کا کھانا گھر پر کھاتی تھی اور کھانے کے ٹیبل پر ہماری باتیں ہوتی تھیں، اسکول میں کیسا دن گزرا، پڑھائی کیسی چل رہی ہے، دوستوں کے ساتھ وقت کیسا گزر رہا ہے، اور تھوڑی سی سیاسی باتیں بھی ہوتی تھیں۔ اگرچہ اس وقت میں چھوٹا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ مراد علی کا کہنا ہے کہ وہ کھانے کے معاملے میں بہت نخرے کرتے تھے، لیکن ان کی والدہ ان کے پسند کے کھانے بھی بناتی۔ امی کے ہاتھ کا مٹر پلاؤ مجھے بہت پسند تھا اور امی رہو مچھلی بھی بنایا کرتی تھی جو مجھے بے حد پسند تھی۔ مراد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سنگل مدر ہونا بہت مشکل ہے۔ میری والدہ مشاعروں میں بھی جاتی، آفس بھی جاتی اور گھر پر بھی ٹائم دیتی۔ وہ ملٹی ٹاسکنگ کرتی تھی۔ مجھے آج اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ خاصی محنت کرتی ہوں گی، بہت مشکل سے وقت گزارتی ہوں۔ مراد نے بتایا کہ امریکہ میں قیام کے دوران بھی ان کی والدہ نے مصروفیات کے باوجود ان کی خوشیوں کا خیال رکھا۔ ایسے ہی خوشگوار واقعے کا ذکر کرتے ہوئے مسکرا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں امریکہ میں رہتے ہوئے 2 سال ہونے کو تھے اور 10-12 سال کے بچے کو کارٹون دیکھنے کا کتنا شوق ہوتا ہے، اور امریکہ میں ہوتے ہوئے ایک جگہ جانے کا بہت دل کرتا ہے کہ ڈزنی لینڈ دیکھیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا تھا کہ ہم وہاں نہیں جا سکے۔ ایک دن امی نے کہا کہ ہم ایک نئی جگہ جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہاں، تو امی نے کہا کہ چلتے ہیں ذرا۔ پھر اگلے دن وہ مجھے ڈزنی لینڈ لے گئے۔ مراد کے بقول اس دن وہ اس بات پر بہت خوش تھے کہ ان کی والدہ نے ان کی خواہش کو یاد رکھا۔ مراد علی پروین شاکر کی اکلوتی اولاد تھے اور ان کی محبتوں کا مرکز بھی، لیکن وہ پھر بھی انہیں خود سے دور کرنا چاہتی تھی۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے مراد نے کہا کہ وہ مجھے کہتی تھی کہ آپ کو بورڈنگ اسکول میں ڈال دیں گے۔ پہلے جب میں چھوٹا تھا تو مجھے ایچیسن میں داخل کروانا چاہتی تھی، پھر حسن ابدال کیڈٹ کالج میں ڈالنے کو کہا اور پھر لارنس کالج گھوڑا گلی کی بات ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں، یہ سب اچھی جگہ ہیں، لیکن میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتا۔ مراد کے بقول ان کے بورڈنگ جانے سے انکار پر پروین شاکر نے ان سے ایک فرمائش کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے ایک لمبا سا خط لکھو اور پھر مجھے بتاؤ کہ تم کیوں نہیں جانا چاہتے۔ پھر میں نے خط لکھا اور امی نے پڑھا تو کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، تم نہیں جانا چاہتے تو پھر ہمارے ساتھ ہی رہو۔ مراد علی کا کہنا تھا کہ ان کی تعلیم اور مستقبل کے حوالے سے ان کی والدہ نے واضح گائیڈ لائن دے رکھی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تم ڈاکٹر بنو اور وہ بھی نیورو سرجن، جو سخت قسم کی تعلیم ہوتی ہے، تم وہ کرو، اور وہ اس پر بہت زیادہ زور دیتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ان کی پڑھائی کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ نمبر کم آنے پر ان کے دوستوں کے سامنے انہیں ڈانٹ دیا تھا۔ مراد تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی والدہ پروین شاکر بہت دور اندیش تھی۔ وہ کہتی تھی کہ مراد تم کمپیوٹر ضرور پڑھنا، کمپیوٹر بہت ضروری ہے، آگے دنیا اسی کی طرف جائے گی، اور ان کی یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ مراد نے بتایا کہ انہوں نے ماسٹرز کمپیوٹر سائنس میں کیا۔ میں سافٹ ویئر انجینئر بن گیا ہوں، میں ٹیسلا کمپنی میں کام کرتا ہوں، یہ وہی کمپنی ہے جو برقی گاڑیاں بناتی ہیں۔ مراد کہتی ہیں کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی تو وہ بالکل مطمئن ہوتی کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ مراد بتاتے ہیں کہ ان کی والدہ کو جب کوئی چیز اچھی لگتی تھی تو وہ اپنی ڈائری میں لکھ لیتی تھی۔ ان کی 1-2 ڈائریاں تھیں جو نامکمل تھی۔ مراد نے بتایا کہ پروین شاکر کی یہ ادھوری شاعری مرتب کروانے کے بعد قف آئینہ کے نام سے شائع ہوئی اور اپنی اس کتاب کا نام پروین شاکر پہلے ہی طے کر چکی تھی۔ مراد کہتے ہیں کہ میری بیٹیاں پوچھتی ہیں دادی کیسی تھی۔ مراد نے اپنی والدہ کے نام کو اپنی آواز میں شامل رکھنے کے لیے اپنی بڑی بیٹی کے نام کا ایک حصہ پروین رکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، بڑی کا نام شانزہ پروین علی ہے، وہ 7 سال کی ہے۔ پروین نام میں نے امی کی نسبت سے رکھا ہے اور دوسری کا نام ماریا ہے۔ وہ پوچھتی ہیں اپنی دادی کے بارے میں۔ گھر میں کئی جگہوں پر ان کی تصویریں اور میڈل وغیرہ لگے ہیں، تو وہ پوچھتی ہیں کہ یہ کون ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ آپ کی دادی جان ہے، تو اس وقت یہ افسوس ہوتا ہے کہ امی ان سے مل نہیں سکتی۔ اس وقت امی کا مجھے بہت خیال آتا ہے۔
مراد علی کہتے ہیں کہ امی کے جانے کے بعد میں نے بہت تنہائی محسوس کی، کیونکہ میرا نہ کوئی بھائی تھا نہ بہن۔ ایسے میں میری خالہ اور نانی میرے پاس اسلام آباد آ کر رہنے لگے۔ پروین شاکر کی وفات کے بعد ان کے دوستوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ انہیں ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دے۔ مراد کا کہنا ہے کہ مجھے امی کی فرینڈز نے مل کر پالا ہے، اگرچہ ماں کا کوئی نعم البدل تو نہیں، لیکن امی کی فرینڈز میرا خاندان بن گیا اور ان کے بچے میرے کزنز۔ مراد کے بقول پروین قادر آغا نہ صرف ان کی والدہ کی ہم نام تھی بلکہ انہوں نے ان سے ماں جیسی محبت بھی کی۔ پروین شاکر کی سرکاری ملازمت کی وجہ سے انہیں اسلام آباد میں مختلف جگہ پر سرکاری گھر ملے۔ وفات سے قبل جو انہیں آخری مکان ملا تھا وہ G10-2 میں تھا۔ مراد کا کہنا ہے کہ جب امی کی وفات ہوئی تو حکومت نے یہ مکان میرے پاس ہی رہنے دیا جب تک کہ میں نے گریجویشن نہ کر لی۔ مراد کی تعلیم کا بیڑا بھی حکومت وقت نے اٹھایا تھا۔ مراد نے بتایا کہ اس وقت کے وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے میرے لیے ماہانہ 60,000 روپے وظیفہ مقرر کر دیا، جو میرے لیے انتہائی مددگار ثابت ہوا اور میں تعلیم مکمل کرنے میں کامیاب رہا۔ مراد کہتے ہیں کہ چونکہ پروین شاکر نے اپنی زیادہ تر زندگی اسلام آباد میں گزاری، اس لیے بڑوں نے اسلام آباد میں تدفین کا فیصلہ کیا جس میں وہ شامل نہیں تھے۔ مراد علی بتاتے ہیں کہ امی کی تدفین اسلام آباد کے H8 قبرستان میں کی گئی کیونکہ انہوں نے ساری زندگی یہیں پر گزاری۔ مراد بتاتے ہیں کہ جنازے میں بہت لوگ آئے تھے، بیوروکریٹس، شاعر، ان کے آفس کے لوگ، میری نانی اور خالہ بھی کراچی سے آئی تھی، اور اس دن میرے والد صاحب بھی آ گئے تھے جو برسوں سے ہمیں نہیں ملے تھے۔ YouTube پر گوگلی انٹرٹینمنٹ دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی انٹرٹینمنٹ ٹائپ کریں۔ گوگلی انٹرٹینمنٹ کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔